الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل کے بارے میں کوئی سوال ہو جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات 1 تا 40 تک 39 تک بلکہ آپ کے سامنے پوری صورتحال کھول کے بیان کی، کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، کیونکہ منڈے کو میں چاہتا ہوں کہ استقبال رمضان پہ ہم، آپ کو آلریڈی ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے نا استقبال رمضان کا، جی سر۔ جی سر، اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، تاکہ کوئی سوال ہوں تو آپ کر سکیں۔ بڑا کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے، پوری قرآن اور حدیث سے ساری جو معلومات ہیں روزے کے بارے میں وہ سب موجود ہیں وہاں پہ۔ اچھا، سر اب آ بہت جامع جائیے، اور مفصل ہے، جزاک اللہ سر۔ ہاں، اپنے دوستوں احباب کو بھی بھیجیں تاکہ لوگ رمضان کی اہمیت کو ان پر واضح ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آ جائیے، آج ہم نے انشاءاللہ ختم کریں گے، ذرا جلدی سے نوٹ کریں اور سوال لکھیں، ہینڈ آؤٹ میں نے بھیج دیے ہیں آپ کو۔ اچھا، آیت 40 تا 142، ذرا اپنے مائک بند رکھیں تاکہ آپ کی آواز نہ آئے۔ اچھا، اب لکھیں آیت 40 تا 142۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا ہے 140 تا 142 میں؟ جلدی بتائیں۔ بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے اور ان پر جو انہوں نے پھر نافرمانیاں کی، اس کے متعلق پورا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل بنے کیسے ہیں بھلا یہ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے 2 بیٹے ہیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے، اور جو سیرت ابراہیم پہ جو میں نے 3-4 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں وہ الگ کر لیں، اور اس میں ساری تفصیلات ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے جو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچے، فاصلے کیا تھے، ساری ڈیٹیل میں نے بھیج دی ہیں آپ کو۔ مل گئی ہیں آپ کو؟ جی سر، جی جی سر، سر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سر۔ اس کو الگ سے کر لیں، جو حضرت ابراہیم پہ اس نام لکھ لیں سیرت ابراہیم۔ اچھا، وہ بھی، اب یہ جو بگڑے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت وہ اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر ان کو آپ کو پتہ ہے بھائیوں نے کنویں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں دیکھیں، کاش یہ ہم لوگ سمجھیں اور یہ دنیا بھر کے حکمران سمجھیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو اس کنویں، موت کے کنویں سے نکال کے مصر پہنچایا، بکے، اور پھر ایک ایسے گھر میں جہاں ان کی تربیت ہوئی، اس کے حوالے سے کسی ملک کے حالات سنبھالنے کے حوالے سے کس طرح وہ جیل پہنچے، جیل سے پھر سیدھے تخت پر پہنچے، اور وہ ان کا زمانہ ہے بہترین۔ لیکن اس کے بعد یہ جو بنی اسرائیل تھے، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ اصل میں مسلمان تھے، اور وہی پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، لیکن آخری نبی کے ہونے کی وجہ سے یہ کمپلیٹ میسج ہے، کمپلیٹ نظام ہے، اور قیامت تک اب اسی کے عمل کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جو اس کو چھوڑے گا چاہے وہ نام کا مسلمان ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا جیسے آج ہم ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رب کے کارن یہ سارا بیان اس تفصیل سے اسی لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عزت بخشی۔ لیکن اب یہی لوگ جو
حکمران تھے مصر میں، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کمزور ہوتے گئے، دین کو چھوڑتے گئے، اور ان کا ستیہ ناش ہو گیا. یہ غلامی اور بچے قتل کر رہے ہیں فرعونی. اللہ نے کس طرح نجات دی. اب یہ بیان جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، جو ہینڈ آؤٹ آپ کو میں نے بھیجا ہے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات 3 چیزیں بتائی ہیں، 40 سے 142 تک. کیا ہے 3 چیزیں؟ پہلے اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، نمبر 1. نمبر 2، بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے اسلام کی. وجہ ذرا وجہ پہلے آپ بتائیں کہ کیوں ان کو دعوت دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے چھوڑیں دعوت اس لے بات کر آئے کو، تھے۔ میری بات سنیں. وہ سب سے یہ بات آپ کی مومل ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے سوال کا جواب نہیں ہے. وہ اس لیے بنی اسرائیل کو دعوت قبول کرنی چاہیے تھی کہ وہ پہلے سے آلریڈی ان کو پتہ تھا، ان کے انبیاء نے ان کو صاف صاف بتایا تھا، یہ پیشن گوئی تورات اور انجیل میں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کو پہچان بھی لیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو ایسے پہچانا جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اب کاش ہم سمجھیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جب اسکول اپنے بچوں کو لینے جاتے ہیں، سب بچے ایک جیسے یونیفارم میں ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دوسرے کے بچے لے کے آئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سر۔ اللہ اکبر، رب نے کیسی مثال دی ہے کہ آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم کبھی نہیں لاتے اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو بالکل اسی مثال سے جو بنی اسرائیل تھے وہ پہچان چکے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جس کا ذکر تھا. لیکن کیونکہ وہ اب اس میں بنی اسماعیل میں آئے، جو دوسری لڑی تھی حضرت ابراہیم کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے. تعصب، اور اس میں آ کے انہوں نے کیا تباہی پھیری. جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مسلمان سے بنی اسرائیل بن گئے. اور پھر آپ پوری تاریخ اٹھا کے ان کی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ بنی اسرائیل پر جو انعامات میں نے کیے ہیں، اور ان انعامات کا اگر ذکر پڑھے نا آپ، تو سب سے پہلے کہ سارے زمانے کی اقوام پر آپ کو فضیلت دی، یہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. نمبر 2، فرعون کے عذاب سے نجات دی. یہ جو پہلے نا فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر آپ کو فضیلت دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. اور فرعون کو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور سمندر سے صحیح سالم نکالا، فرعون کو غرق کر دیا. اسی طرح گوسالہ پرستی کی جو ان بدبختوں نے جب نکلے اور جا کے دیکھا کہ پوجا کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، حالانکہ توحید کا درس حضرت ابراہیم سے چل رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکمل سمجھا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا شانیں دیکھیں، ان پر احسان دیکھیں، فضیلت دیکھیں کہ من و سلوہ اس بیابان صحرا میں جہاں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا. پھر بادلوں کا سایہ کیا وہاں اسی صحرا میں، اور پانی کے 12 چشمے نکال دیے. پھر آپ دیکھیں موت کے بعد ان کو زندہ کیا، جب انہوں نے پہنچے تو وہ ان کو موت دے دی اللہ نے، پھر موت کے بعد زندہ کر دیا پہاڑ پر. اور کتاب اور فرقان نازل کی، ان کے تورات اور انجیل جیسے مکمل کتابیں، اس کو نہ صرف تبدیل کیا بلکہ اس کی پیروی میں بھی ڈنڈی دکھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل انبیاء بھیجے، یہ اس کے احسان تھے. پھر ان کو دعوت والی آیات انہی 40 تا 142 میں ہیں، نمبر آپ کے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، ان آیات کو پڑھیں. اور پھر اس میں جو سب سے کمال کی بات ہے انہی آیات میں، وہ ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان. کیوں اس کو میں کمال کی بات کہہ رہا ہوں، جلدی بتائیں بتائیں جلدی.
یہ ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کو تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو نہیں جرائم میں مبتلا. باقی کیوں دیکھیں، میں اور آپ کیوں نہ دیکھیں؟ اللہ نے یہ یہی کہا کہ ہم ساری دیکھیں. تفصیل، آپ بیچ میں مت بولا کریں، جب کہتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کے ہمیں بتایا کہ یہ ہے وہ قوم جس پر میرے یہ انعامات تھے، انہوں نے کوئی قدر نہیں کی. اب میں ان کو ہٹاتا ہوں، اس سے معزول کرتا ہوں قیادت اقوام سے. اور یہ قیادت کس کو ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جس میں اور آپ شامل ہیں. اور ان کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ تھی وجہ جن سے میں نے ان کی امامت چھینی. وہ ذلیل و رسوا ہوئے، دنیا میں ہو رہے ہیں، ہوں گے. تم نے کرنا، لیکن ہم نے ان سے بڑھ کے کیا. اور آج ہم نیتن ہاؤ اور ٹرمپ کی ہماری قیادت ان کو فالو کر رہی ہے. کتنا بڑا طاغوت کا شکنجہ ہے جس میں ہم کسے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تھا کل بیان جو 40 تا 142 میں آیا ہے. میں نے اس کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ہینڈ آؤٹ بھیج دیا ہے، اور اس ہینڈ آؤٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ نے پڑھنا سمجھنا ہے. میں حاضر ہوں جب بھی آپ کوئی سوال کریں گے، چاہے ابھی کریں یا کل پرسوں کریں یا واٹس ایپ پہ مجھے کال کر لیں. اس کے بعد چلتے ہیں 143ویں آیت کیا ہے اور کتنی اہم ہے، جلدی بتائیں. سر اس میں تبدیلی امامت ہے، دینی امامت، تبدیلی قبلہ. کل یہ تبدیلی قبلہ جو ہے وہ اسی کے اندر ہے، تحویل قبلہ. اچھا، تحویل قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. خدا کے لیے اس کو پڑھیں، بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ اللہ اس قبلہ اول جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، وہ تو ایک ٹیمپریری تھا نا، جو بیت المقدس کا تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قبلہ وہ جو تھا وہی تھا آپ کا مسجد اقصی. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو ٹھیک تھا، کیونکہ جب کعبہ کی طرف اس طرح کھڑے کرتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور رخ جو ہے وہ اس مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا. لیکن جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہ یہ صورتحال اویلیبل نہیں تھی. اکثر دعائیں مانگتے تھے اور اللہ نے وہ دعا بالآخر قبول کر لی. کیوں؟ اگر پہلے مسجد اقصی کی طرف قبلہ اس لیے تھا کہ دینی امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب بنی اسماعیل کے پاس قیادت ہوگی دنیا کی امامت کی، لہذا اب قبلہ بھی کعبۃ اللہ کو بنا دیا. اس کی ساری تفصیل انہی آیات میں جو میں نے پہلے آپ کو بیان کی ہیں، اس میں فضائل ابراہیم اور ان کی دعائیں بھی ہیں، اور پھر یہود و نصارہ کی نجات کی راہ صرف بتائی ہے کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یاد رکھیں، جو امتی، جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، وہ قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا، یہود و نصارہ ہوں یا کوئی بھی ہو. ہاں، جو شخص ایمان لا کے عمل صالح کرے گا وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. آج آپ دیکھیں، ہمیں تو چھوڑیں، مسلمانوں کو دیکھیں اور مسلمان حکومتوں کو دیکھیں، پاکستان کی حکومت کو دیکھیں تو آپ کو ججز کو دیکھیں، پیسے والوں کو دیکھیں، عوام الناس کو دیکھیں. اللہ اکبر. اب جب اللہ تعالیٰ نے 143ویں آیت میں تبدیلی امامت کس سے؟ بنی اسرائیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور 144 سے لے کر پورے آپ کو ایک ایک چیز کا آپ کے ہینڈ آؤٹ میں کہ کس آیت میں کیا حکم ہے میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ اجتماعی طور پر یا کون سے گروپ آیات کا کس کے حوالے سے ہے. اچھا، اب اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں اور
پین اور پنسل ہاتھ میں لے لیں تاکہ آپ لکھتے جائیں۔ 144 میں تو ہو گیا نا آیت میں بقرہ کی کہ امامت تبدیل کر دی گئی، وہ معزول ہو گئے بنی اسرائیل۔ 144 تا 162 لکھیں۔ تحویل قبلہ ہے، تحویل قبلہ کی آیات ہیں 144 تا 150۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت جو ہوئی ہے وہ 151 میں۔ یہ دعا کہاں آئی ہے نبی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کی قبولیت 151 میں ہوئی ہے؟ 129 شاباش شاباش، 129۔ وہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ 129 ہے، لیکن 130 میں جب اللہ نے قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کیا کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویعلمہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اچھا، یہ ترتیب کیوں بدلی ہے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے وقت؟ پہلے ترتیب کیا تھی جب دعا مانگی حضرت ابراہیم نے؟ جو ہے اینڈ میں آیا، تزکیہ پہلے بعد میں آیا تھا، اب تزکیہ پہلے آیا، یزکی۔ یہ بات آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ترتیب تھی دعا میں۔ اور جب قبولیت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی یتلو آیات، تلاوت آیات اور تزکیہ اس کے فوراً بعد، اور پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ بات کریں تاکہ سمجھ میں آئے، مومل بات ہرگز نہ کیا کریں، خاص کر سامعین کے ساتھ یا سوال کا جواب دیتے وقت۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیوں بدل دی؟ کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی؟ بھائی یہ 4 جگہ آیت آئی ہے، پہلے دعا، پھر قبول دعا جو 151 ہے، پھر سورہ آل عمران کی 164 ہے، پھر سورہ جمعہ کی 2 ہے، یہی آیت ہے۔ اور قبولیت کے بعد جو ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اللہ نے کیوں ترتیب بدلی ہے؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو مجھے بتائیں پھر قرآن کا فہم کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ترتیب اس لیے بدلی ہے کہ پہلے تو تلاوت قرآن کے ساتھ سوچ اور فکر کا بدلنا، تو یزکیہم جو ہے وہ پہلے لایا گیا، پھر تو کہ سوچ اور فکر بدلے گی تو پھر آگے انسان اس کے فہم کو مزید سمجھتے ہوئے تو عمل کے میدان میں اترے گا۔ اچھا، میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن ذرا کلیئر نہیں ہے بات کلیئر یہ ہے کہ جب تلاوت آیات کرے گا، تلاوت آیات کا مطلب ہے آیات کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرے گا، پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرے گا۔ جب پڑھ کے سمجھے گا نا تو اس کی فکر تبدیل ہو جائے گی، وہ رب کو رب مان لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین ان پر ایمان لا کر اس کو پوری طرح حق سمجھے گا اور آخرت کا یقین رکھے گا۔ جب یہ چیز اس کے فکر میں آ جائے گی، عمل میں ضرور آئے گی، کیونکہ عمل فکر کے تحت ہوتا ہے، عمل فکر کے تابع ہوتا ہے۔ لہذا صحیح ترتیب جو ربانی حکمت جو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس نے کہا کہ تلاوت آیات کے بعد جو ہے وہ تزکیہ ہوگا، کیونکہ فکر بدل چکی ہوگی اور اب اس فکر کو چاہیے ہوگا
کہ اللہ کی آیات کیا ہیں اور ان پر حکمت کیا ہے عمل کرنے میں، وہ اس کے بعد اس کو قرآن میں نازل ہو گئیں، احکام بھی نازل ہو گئے. تو حکمت کیا ہے؟ ایک فکری حکمت ہے کہ سوچ و فکر میں صحیح فیصلہ، پھر عملاً اس کے نفاذ میں. تو یہ آدمی اسی وقت کرے گا جب تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کرے گا. لیکن تزکیہ اس کا شروع ہو چکا ہوگا جب وہ آیات کی تلاوت کرے گا، اگر تلاوت آیت کا مفہوم اس کو پتا ہے تو. ورنہ پڑھ کے پڑھے گا اور اس کو نہیں پتا ہوگا کہ قرآن میں کتنی عظیم بات سمجھائی گئی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ام عبداللہ؟ جی سر جی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. کوئی سوال آپ کا؟ اب 143 کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو تحویل قبلہ کی آیات ہیں 144 تا 150، پھر حضرت ابراہیم کی دعا جو 129 میں آئی ہے وہ 151 میں قبول ہوئی ہے، اور 152 میں ایک معاہدہ ہوا ہے امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. وہ معاہدہ کیا ہے؟ 162 قرآن آپ کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ اذکرونی اذکرکم واشکرونی لا تکفرون. 4-5 الفاظ، معنی کا سمندر. فذکرونی، تم مجھے یاد رکھنا، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور فکر میں بھی. میرے حکم پہ عمل کرو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اپنے فضل اور کرم اور سب رحمتیں تم پر نازل کر. وشکرولی، میرا شکر ادا کرو. شکر یہی ہے کہ اس کی عبادت کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا. یہ معاہدہ ہے. اب دیکھ لیں اس معاہدے کی کس قدر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں آج کی امت، نام و نہاد امت. یہ تھا آپ کا مضمون جو 164 تا 162 میں. اب آ جائیے. اچھا، اس میں ایک دو چیزیں اور بھی بتائی گئی ہیں. مثلا ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 160 میں کہ نہیں، پہلے 159 میں کہ کتمان حق اور اس کی سزا. یہ کتمان حق کون کر رہا تھا اور کیا کتمان حق تھا؟ یہود کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے کی ان کے پاس نشانیاں تھیں ان کو چھپا رہے تھے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب یہ اگر نہیں سمجھیں گے نا آپ تو پھر سورہ بقرہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بنی اسرائیل جو بالکل جان چکے تھے. میں نے آپ کو بھیجا ہے، کتنی دفعہ بھیج چکا ہوں کہ 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو کین کا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. سارا تفصیل ایک پیج پہ آپ کے سامنے ہے. آپ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بیان کرنے میں ہچکچاتے ہیں. لہذا یہ کتمان حق تھا جو ابھی ناظرہ بھابی نے بتایا ہے. اور اس اب کیا یہ کیا تھا؟ فوراً ایمان لاتے، پہچان چکے تھے. انبیاء اپنے آپ کو اتنے فخر سے کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء نے جو کچھ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بالکل نگیٹ کر رہے تھے، اس کے خلاف کر رہے تھے. پھر توبہ اور توبہ کی شرائط کیا ہیں اس کا بیان ہے 160 آیت میں. لکھیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں. اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کا انجام، ہولناک انجام، کہاں بیان ہوا ہے؟ 160 اور 162 میں. سر جی 161 اور 162 میں. جی 161 اور 162 بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا، اب وہ انسٹرکشن کس کو دی جا رہی ہیں؟ یہ ہدایات اور تنبیہات کس کو کی جا رہی ہیں؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ، ہم سب مجھے کو. اور آپ کو، مجھے اور آپ کو. اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تفصیل سے بیان کیا ہے نا توحید کو دوبارہ، کیونکہ
اور توحید کو سب سے پہلا یہاں آپ دیکھیں تو اس نظام کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کا بیان جو ہے وہ 163 تا 176، 163 to 176 یہ احکام ہیں، سارے توحید کا بیان ہے۔ اب امت کو بتا دیا ہے کہ بھائی نیکی صرف نماز پڑھنا نہیں، نیکی صرف روزہ رکھنا نہیں، بلکہ نیکی کیا ہے۔ قرآن نے کہاں بتایا نیکی کی حقیقی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ بر میں سے 177 ہاں، اب وہاں نماز، زکوٰۃ، ساری اس کی بنیادیں کہ اصل میں نیکی کیا ہے، وہ عقیدے سے لے کر اعمال سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے نا اسلام میں، نظام اسلام میں، وہ کیا ہے بلا؟ مجھے بتائیں۔ قصاص اور دیت۔ اللہ تعالیٰ یہ کے احکامات سر اور ان پہ عمل۔ بالکل غلط، دونوں غلط۔ السلام۔ سوال کا سر جواب نہیں ہے میڈم جی۔ ارم کیا کہا آپ نے؟ قامت صلاۃ کاش آپ سوال کو سمجھتے کہ دین میں سر فہرست جو ہے وہ جان اور مال کا تحفظ ہے۔ لکھیں آپ، نماز تو سکھاتی ہے یہ اصل کام جو دین میں، اس دین اسلام کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، جان اور مال کا تحفظ ہوگا، حکومت کرے گی۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ۔ تو دین میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ جان کا تحفظ اور مال کا تحفظ۔ تو جان کے تحفظ کے لیے قرآن نے کیا اہتمام کیا ہے بلا؟ قصاص۔ قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص۔ اب آئی نہ سمجھ بات آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آئیے سمجھ بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ تو بات کو پوری طرح سمجھ کے کریں نا۔ اچھا، تو اس لیے آپ قصاص اور دیت جو ہے وہ 178 اور 179 کا وہ ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا جان کا تحفظ۔ مال کے تحفظ کے لیے قرآن نے کیا کیا؟ جلدی بتائیں۔ وصیت کی، وصیت کا حکم دیا۔ دیکھیں کتنے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں جائیداد پر، مال کی تقسیم پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقتی وصیت کا جو تھا نا وقتی تھا، پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا کہ جائیداد کی تقسیم کا فیصلہ کہاں آیا ہے؟ سورہ 182۔ نساء میں سر۔ کون سی آیات ہیں؟ اب آپ ٹھوس ہو گئے نا؟ 11 سے 13 10 14۔ 10 تا 14، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ خدا کے لیے سمجھیں کہ حکمت سمجھیں دین کی کہ کس طرح مال کی حفاظت، ساری جان کی حفاظت کے ساتھ اور دیت میں کی وصیت، اور پھر جائیداد کی تقسیم، مال کی حفاظت کا بہترین بندوبست سورہ نساء کی آیت 10 تا 14 میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ 180 تا 182 میں ہے، 180 تا 182۔ اس کے بعد قرآن نے انسانی تربیت کا زبردست بندوبست کیا ہے۔ کیوں؟ اگر تربیت نہ کی جائے نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تربیت نہ کرنے کا، میں اپنی تربیت نہ کروں تو میرا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ انسان بھٹک جاتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک کو محبوب ہو جاتا ہے۔ آپ نے بات ٹھیک کی ہی ہے۔ میرا نفس جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، نفس لوامہ، جو مجھے ٹوکتا ہے برائی پہ اور اچھائی پہ، وہ مجھے میری تعریف کرتا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے۔ کیوں؟ میں نیکی اور بدی کو پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
उस नफ्स को अगर इसकी तरबियत न करूँ ना तो ये नफ्स लवामा से क्या बन जाता है? अम्मारा, नफ्स से हमारा ये है सही जवाब कि अगर तरबियत नहीं होगी तो नफ्स लवामा, तरबियत होगी तो क्या बन जाएगा? नफ्स नफ्स से अम्मारा मुतमइन्ना। शाबाश शाबाश, नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, नेकी करके ही राजी होगा। अगर तरबियत नहीं करूंगा, इसका तज़किया नहीं करूंगा, ये नफ्स लवामा बन जाएगा, नफ्स अम्मारा, और फिर बुराई करके ही। और जैसे नादरा भाभी ने कहा कि फिर ये बुराई वाला नफ्स जहन्नम को इसका ठिकाना होगी। क्या बात है, कुरान ने किस तरह इंसानों को की तालीम और उसकी तरबियत की है। अच्छा, इंसान जो है, सवाल को बड़े गौर से समझिए, और अगर बात समझना है तो सवाल कीजिए। सवाल ये है कि ईमान के बाद कौन सी चीज है जो बंदे के अंदर अगर पक्की सच्ची बड़े डॉक्टर बाहर आरिफ साहब, आपका माइक खोला हुआ, खुदा के लिए बंद कीजिए। अच्छा, आप बड़े गौर से सुने, मुझे ये बताएं, ये बड़ा सवाल सोच के जवाब दीजिएगा कि ईमान का सबसे पहला तकाजा क्या है, कि मैं उस ईमान से जो चीज मुझे हासिल करनी चाहिए वो क्या है? तकवा है सर, तकवा का एक्सीलेंट डॉक्टर साहिबा, तकवा, ताकि वो मेरे अंदर होगा कि मैं अल्लाह के खौफ से बचूंगा, बुराइयों से, और नेकियों में सबकत करूंगा। तकवा, तकवा क्यों? तकवा ही दुनिया में सार इंसान जिसमें तकवा है, बुराइयों से बचता है, नेकियां करता है, वो दुनिया के लिए भी मुफीद और आखिरत में उसका ठिकाना जन्नत। हमने तकवा का मफहूम सही समझा ही नहीं। कुरान में मोर देन 60 टाइम आया है तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, डर के अल्लाह से के डर से जिंदगी का मोटो बना लो कि तुमने तकवा अख्तियार करना है, नेकी में सबकत करनी है और बुराई से बचना है। क्या बात है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजन हदाइका, सूरह नबा पढ़िए और आप पढ़ेंगे कि अल्लाह कहते हैं कि ये जन्नत जो है ना, इसके क्या मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, क्या नेमतें हैं उसके अंदर। उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत तैयारी मुत्तकीन के लिए की गई है। अगर तकवा नहीं है तो जन्नत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अब ये जो तकवा है ना, ये आपको शरीयत को प्रैक्टिस करेंगे तो तकवा पैदा होगा। लेकिन एक पूरा महीना अल्लाह ने रखा है रोजे के लिए, और रोजा जिस तरह तकवा पैदा करता है, इसीलिए रोजे की फर्जियत जब मैं आपके सामने खोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोजा ऐसी तकवा पैदा करता है कि दिन में आदमी, अल्लाह ताला इंसान को रोक देते हैं कि तुम हलाल चीजों के भी करीब ना फटको। इंशाल्लाह तफसील आएगी। तो रोजा महीना आ रहा है, इंशाल्लाह परसों आपके सामने रखूंगा कि अगर मैंने और आपने रोजा अपनी रूह के साथ नहीं रखा तो अपनी तरबियत से हम महरूम रहे। तरबियत से महरूम रहना अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त का अपने आप को पेश करना है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ना कि माल की हुर्मत, कि माल हलाल कमाए, हलाल खर्च करे तो अमल भी कबूल होगा। अगर हराम खा रहा है जो आज आप देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा कि कोई 12 अरब रुपए ऑस्ट्रेलिया ने हमारे एक जनरल साहब की जो है वो जब्त कर ली हैं, और उसको कहा कि ये सारा दे दो ऑस्ट्रेलियन उसमें खजाने में। पता सर है आपको कि 112 जी जी सर, पता है 112 है शायद। हाँ, सर मेरा ख्याल उन्होंने है। भी अपना खजाना ही भरा है ना, हमारा तो खाली ही है।
تو ہمارا تو خالی لوٹ مار کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہوگا، لیکن ان کا حشر بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ اکبر، انسان کتنا نادان۔ عبرت نہیں پکڑتا کوئی بھی، تو اوپر حرام سے خوری، تک اب بڑے غور سے سنیے، حرام خوری اور رشوت کی سخت ممانعت جو ہے وہ آیت 188 میں آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دو کام اسلام میں ایسے ہیں کہ جس میں سخت مشقت اور بڑی محنت لگتی ہے، وہ ہے حج اور جہاد۔ اب جہاد تو اس وقت مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے تو قبلہ اول کعبۃ اللہ کو مشرکین سے چھڑائیں، اس کی جہاد کے لیے حکم دیے گئے، اور یہ مضمون جو ہے حج سے تعلق اور جہاد کے حوالے سے، یہ 189 سے 218 189 سے لے کر 218 تک۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں قرآن کی حکمتیں اور اس امت کو کس طرح ہدایات دی جا رہی ہیں، جس کو اب نوازا ہے کہ اگر تم ان پہ عمل کر لو گے تو برقرار رہو گے اس عہدے پر، دنیا کی امامت پر، اگر اس کا کو چھوڑو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے، جس طرح پہلے چھوڑنے والے ہوئے بنی اسرائیل۔ اس کے بعد شراب اور جوا جو اتنا عام تھا اس معاشرے میں، مشرکین کے معاشرے میں نزول قرآن کے وقت، اس کو منع کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک اس نام نہاد اسلامی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شراب کا ذکر جو ہے 219 تا، جوئے اور شراب دونوں کا 219 تا 221 میں موجود ہے۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رضاعت، نان نفقہ، اور جو زوجہ جس کا خامند مر جائے، مہر اور ازواجی زندگی کے متعلق جتنے دیگر مسائل ہیں ان کا 222 سے 242 تک میں یہ سارے احکامات ہیں۔ اچھا، اب میرے سوال کا ایک جواب دیں کہ یہ اتنے سارے امت کو نکاح، طلاق، ایلا، خلا، رضاعت، نان نفقہ، مہر وغیرہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے سر، خاندان مضبوط ہو جائے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا سر کہ ایک نئی یہ ریاست بھی بن رہی تھی نا مدینہ میں، اس وجہ سے ان کو بتانا ضروری تھا۔ بھائی اس وقت ضروری تھا، مجھے اور آپ کو ضروری نہیں ہے؟ نہیں، آج کے لیے ہمیں ضروری ہے، لیکن اس وقت اس لیے بتایا جا رہا تھا سب مسلمانوں کو کہ اب سے یہ والے احکامات ہوں گے۔ تو یہی تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہر زمانے میں دیکھیں، آج اس کے بارے میں جھگڑے آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں کتنے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے۔ عدالتیں آپ کے ملک کی مغربی قانون پہ چل رہی ہیں اور ساری برائیوں کا جڑیں پکڑ رہی ہیں اس معاشرے میں۔ اور دیکھیں اسلام اللہ کس طرح حکم دیتا ہے، اور اللہ ہی فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے نام و نہاد پاکستان میں، تو تم سارے کے سارے کافر ہو جنہوں نے اس قبول کر لیا، اس نظام غیر اللہ کو۔ سر جی، ان آیات کو تو ہمیں ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ کی 44 تا 47 ہے، یہ سامنے رکھ کے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی باقی تمام معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو نام و نہاد مسلمان تو کہہ رہے ہیں، امت مسلمہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل ان ساری سورہ بقرہ کی آیات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان سے بالکل ہم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جی سر، اسی لیے برباد ہو رہے ہیں۔ اور سر ہوتے ہم رہیں گے۔ اور دیکھیں
मुल्क 2 टुकड़े हो चुका है और पता नहीं अल्लाह जाने आगे क्या होना है। हालात सर आपके सामने। ये सूरह मायदा की जो 3 आयत है ना, जिसमें काफिर, फासिक और एक और भी लक़ब दिया गया है, तो हुकूमत को हम तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एज अ फर्द और एज अ खानदान हम अपनी गमी खुशियों में भी तो अल्लाह ताला की हदूद की कोई परवाह नहीं करते। तो फर्दन भी तो हम जालिम और काफिर हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हुकूमत को तो बाद में कहेंगे ना, पहले मैं, कुरान मुझसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब कर रहा है और मैं दावा कर रहा हूं ईमान का। सबसे पहले अगर आपके घर में इस्लाम नहीं है ना, जहां आपकी हुकूमत है मियां बीवी दोनों की, तो फिर आप जो है आप उसी जद में आते हैं जो सूरह माइदा की आयत है। अच्छा, अब आपने देखा कि कुरान ने किस तरह 143 जहां पे तब्दीली आई है इमामत की, उसके बाद उम्मत मुसलमान को क्या अहकामात दिए हैं। काश हम इस पे अमल करते। आप यकीन माने, आपके पास पता है आपको, मैंने एक एक आयत का अलग अलग भी दिया हुआ है और आज मैं आपको उन आयत का मजमूई तासुर बता रहा हूँ, अहकामात बता रहा हूँ। तो हम पहुंच गए हैं 160। हाँ, कौन सी आयत कर रहे हैं हम? 242 तक पहुंच गए हैं सर। पहुंच गए जी हैं। जी। अच्छा, अब सिर्फ रह गई है 243 ता 283, अगली आयत है। लिखें 243 ता 283। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला काम किया गया है कि मुसलमानों को जिहाद पर उभारा गया है। क्यों जिहाद करेंगे? आज हमने जिहाद छोड़ा है ना, जिहाद भी किताल वाला, जिहाद की भी कई किस्में हैं ना। तो और सबसे बड़ी जानी जिहाद और माली जिहाद है। तो जब इसको उभारा क्यों गया, पहले उस वक्त क्यों मुसलमानों को इस बात पे उभारा गया, जल्दी बताएं। इसलिए सर के मक्के में कुफू ऐदियकुम था मक्का को आजाद और वो करवाना। मदीनों के अंदर मुसलमानों की रियासत बन चुकी थी। अब उनको इख्तियार था कि वो लड़ सकें। सर कुफार कुफर के गलबे को तोड़ना सवाल था का सर जवाब जी। नहीं है आपका, पहली बात। कुफर के गलबे को तोड़ना था सर जी, और ईमान जो दीन है उसको नाफिज करना था। आप भी बात दूसरी कर रही हैं। असल मसला था कि सबसे पहले मुसलमानों को काबतुल्ला को आजाद कराने के लिए जिहाद करना था, क्योंकि किबला जब तक आजाद नहीं होगा उस वक्त तक किबला नहीं बन सकता। तो सबसे पहले जिहाद की जरूरत जो थी वो मुशरिकीन मक्का जो काबिज थे और उसके मजे लूट रहे थे उस कब्जे के, हालांकि उसका ना एहतराम था, ना वहां नंगे नाच होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। तो सबसे पहले तो उस वक्त उभारा गया मुशरिकीन मक्का के खिलाफ। फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुफर को के गलबे को तोड़ना और इस्लाम को गालिब करना, ये हर जमाने की जरूरत है, वरना अल्लाह का दीन नहीं पहुंचेगा। और आज हमने इसको छोड़कर और कुफर और तागूत और शैतान के पीछे चलकर सबसे बड़ा मुजरम हम हैं, हमारी हुकूमतें हैं। अच्छा, तो जिहाद जो था, कोई जमाना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हो, आज का जमाना हो, क़यामत तक जब तक हम जिहाद जानी और माली नहीं करेंगे, और उसी पर अल्लाह ने कितनी खुशखबरियां सुनाई हैं उन लोगों को जो जिहाद व क़िताल, जानी माल और जान और माल से जिहाद करते हैं। और सारी इबादत का मकसद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तरबियत, ये सब का मकसद है कि लोगों को इस बात पर आमादा करना कि वो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जानी और माली जिहाद करें। नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल सूरह माइदा की वो जो आयत हैं वो उसी के मुताबिक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो ये जो कर्ज और रहन है ना, ये भी माली मामलात हैं। इनके अहकामात जो है
وہ آپ دیکھیں کہ 282 اور 283 میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات کس طرح ہمارے لیے ضروری قرار دیے ہیں اور کس لاجواب طریقے سے ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اور اب ہم نہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں قرض کے معاملے میں معاشرہ کتنا برائی پر رشوتیں جاری ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پولیس گردی چل رہی ہے، حکومت کی حکومت گردی لگ رہی ہے، اور ان چیزوں کا کوئی سد باب کا بندوبست نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر جی صحیح. اچھا، اب آئیے آخری آیات ہیں 284 تا 286. یہ تینوں آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر معراج کے موقع پر دی گئی. بہت پیاری آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں. مثلا 284 جو ہے، آپ اگر بڑے غور سے دیکھیں تو بلا 284 میں ہے کیا، مجھے بتائیں ذرا جلدی سے. خلاصہ بتائیں. انسان جی، اپنی سوچوں پر بھی قابو رکھے، کس کو قابو رکھے؟ اپنی سوچوں کو جو دل میں خیالات آتے ہیں. سر اللہ کی صفات ہے. سر 284 میں بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ بادشاہ، خالق، مالک، آقا، رازق، اور اس کی صفات صورت حشر میں بیان ہوئی. آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آپ بیان. نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جس نے احکامات دیے ہیں نا، اس کی صفات کون سی؟ توحید ملوکیت، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور توحید علم کہ وہ ان چیزوں کا بھی حساب لے گا جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور توحید قدرت اور اختیار. یہ تین چیزوں کا بیان ہے ایک آیت کے اندر. توحید ملوکیت، توحید علم، توحید قدرت و اختیار 284 میں. چلیں، یہ تو ہو گیا. 285 میں کیا ہے بلا؟ 285 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پکا ایمان کامل ہونے کا اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور بنیادی اسلام کی بنیادی. بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لکھیں سمع اور طاعت. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور آپ نے اطاعت کا حق ادا کیا. تو پہلی بات. اور دوسری بات کہ انسان جو ہے وہ ایک ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق ہے. اس لیے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو یہ جو سمعنا واطعنا ہے، یہ ہے اصل ہمارا کمزوری، کہ ہم سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. یہ ہے آیت 285 کا مضمون. اور 286 میں دو تو اصول بیان ہوئے ہیں. ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے حساب سے ہی مکلف ٹھہراتا ہے، مقدرت کے حساب سے ہی. اور دوسری لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کہ یہ جو مسئولیت آخرت میں ہوگی وہ انفرادی حیثیت سے ہوگی، کہ ہر آدمی کو اس نے کیا کیا، تزکیہ نفس کے حوالے سے، دوسروں کا تزکیہ کرنے کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے، جانی جہاد کے حوالے سے، مالی جہاد کے حوالے سے. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اگر یہ کیا ہے تو کامیاب، ورنہ ناکام. تو دو اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، اور سبحان اللہ قربان جائیے کروڑ ہا ارب ہا انسان ہے، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدرت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہرایا. اور دوسرا کہ آخرت میں جو حساب ہوگا، رب اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ وہ آپ کے اعمال
جو کام جو کمایا ہے اسی کے مطابق آپ کو اللہ تعالی انعام یا سزا دے گا. بڑے اہم اصول ہیں. اس کے بعد ایک دعا ہے اور وہ دعا شروع ہوتی ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اور یہ جا کے ختم ہوتی ہے آپ کی دعا انت مولانا فانصرنا علی الکافرین. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 3 آیت ہیں ان کی فضیلت کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. جی جو ان کو رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کو یہ آیات کفایت کر جائیں گی. سر معراج کے موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت وہ فرمائی. 22 یہ فائدہ وہی ہے جو ابھی ام عبداللہ نے بتایا ہے، معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہیں. یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو. فضیلت یہ ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں. جس کو نہیں یاد خدا کے لیے یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھ کے اس کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کفایت کر جائیں گی. میں نے صبح سے شام تک. آپ کو ایک حدیث کی کتاب ہے معرف الحدیث، اس کا فوٹو بھی بھیجا ہے. اس کی 5ویں جلد میں یہ ساری قرآنی آیات کے جن کی فضیلت حدیث میں آئی ہے وہ ساری 5ویں جلد میں ہے. ساری دعائیں 5ویں جلد میں ہیں. خدا کے لیے اس کتاب کو خرید لیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس لیے کہ ہمارے پاس لائبریری میں جو انہوں نے وزٹ کیا دیکھا ہے کہ ہمارے پاس ہر حدیث کی کتاب موجود ہے، لیکن میں اس لیے اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے مرحوم نے کمال کر دیا ہے کہ ساری احادیث صحیحہ جمع کر کے رکھ دی ہیں. یہ تھا سورہ بقرہ کا خلاصہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے اس کو پوری طرح سمجھ کے پڑھا، پھر آج خلاصہ بھی مکمل ہو گیا. اب آپ کے پاس ابھی وقت ہے کوئی 7-8 منٹ، کوئی سوال ہو آپ کا سورہ بقرہ کے بارے میں. سر یہ آیات جس گھر میں پڑھی جائیں وہاں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا. یہ تو سب ہمیں پتہ ہے لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ 285 میں کیا ہے، 284 میں کیا ہے، 285 میں کیا ہے، 286 میں کیا ہے، اور کیا مطالبات ہیں قرآن کے. یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہوگا، لیکن صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس گھر کے اندر یہ کتاب قرآن کی یہ آیات اگر نافذ نہیں ہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں. میں تو اس کو نگیٹ کر رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ میں پڑھ رہا ہوں روز اور انہی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو مجھے کیسے اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ بتائیں مجھے. ذکیہ صاحبہ آپ کی بات 100% درست، لیکن جب پہلے ان آیات کو سمجھیں، ان کے مطابق اپنی فکر کو تبدیل کریں، اپنے عمل کو ترتیب کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق، سچا، پکا. آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم آیتیں پڑھ بھی رہے ہیں یہ، اور نہ گھر محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اولاد محفوظ. کیوں کہ ہم نے اس کو اپنے گھر میں بھی نافذ نہیں کیا، تو پھر وہ گھر کیسے محفوظ رہے ان آفات سے؟ اور کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ سر جی آپ نے صحیح کہا، اکثریت کو تو یہ آیات یاد ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اس کے لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ آیات ہمیں یاد ہو. اس لیے کہ ہمیں ٹی وی، لیپ ٹاپ اور موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گی. اس کے علاوہ بھی اور بہت فضول قسم کی چیزیں ہیں سر جن میں مصروف رہتے ہیں. سر بس سورہ بقرہ کے جتنے احکامات ہیں، جتنے امر و نہیں کی جتنے چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، تو یہ پورے قرآن کی مختصر شکل میں سورہ بقرہ میں موجود ہے نا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن کی باقی صورتوں میں پھر الگ الگ سے آتی ہے. اسی طرح ہے نا. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب تک پورا قرآن نہیں پڑھیں گے نا، اسلام اور نظام اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی. ان کی اہمیت اپنی جگہ کہ یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ قرآن میں دوسرے نمبر پر رکھا. مکی صورتیں ساری جو اوائل زمانے میں نازل ہوئی وہ آخر میں ہیں عقیدے کے بارے میں. تو مومن اگر اس قرآن کو پوری طرح سمجھے، اور سورہ بقرہ کیوں رکھی گئی ہے اس کی اہمیت ہی یہی ہے کہ کیونکہ اب تم صرف مومن نہیں ہو، تم دنیا کے امام مومن ہو. تمہاری ذمہ داریوں میں اب وہ ذمہ داری بھی شامل ہے جو 143 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا. اب ہر مسلمان کی ایفرٹس یہی ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، سورہ بقرہ کی اس قدر سنجیدہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات بیان کیے ہیں، مسلمان اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ دماغ میں آئے تو ہاتھ پہ انگارہ لے کر چلنے والی جو بات ہے نا وہ بالکل سر سمجھ میں آتی ہے. اس قدر یہ مضبوط احکامات ہے کہ معاشرے میں اس کا بالکل رنگ ہمیں نظر نہیں آتا. تو نہیں اگر اس آتا پہ تو عمل کیا جائے، ذلت تو نظر آ رہی ہے نا. بالکل سر 100%. اور اس سے بھی برا ہوگا. اللہ بہت صبر والا ہے ابھی بھی. صبر والا نہیں، حلم والا ہے. صبر کا لفظ نہ اللہ کے لیے استعمال کریں، حلم. سر جی ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اس کا پڑھنا بابرکت اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، تو سر جی وہ اس بنا پر کہا گیا نا کہ اس کے اندر احکامات اتنے زیادہ ہیں، اور اگر ایک مسلمان ان احکامات کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ کی حسرت میں رہ جائے گا. دنیا آخرت میں بھی اس کو پچھتاوا ہوگا اس بات کہ اس نے اس کو پڑھ کر عمل نہیں کیا. ام عبداللہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے اس امت کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے پڑھنے تک محدود رکھا ہے. حالانکہ پڑھنا کس لیے؟ اس کو سمجھ کر، اس کی عظمتوں کو، اس کی فائدے دنیا اور آخرت کو سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. لیکن اگر صرف پڑھیں گے فائدے کے لیے کہ اتنا ثواب مل جائے گا، وہ ثواب مشروط ہے کہ وہ آپ کے فکر و عمل کا حصہ بن جائے، پھر ثواب ہے. یہ نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں بس پڑھ لو ثواب مل جائے گا، اور یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ صرف عمل اس کے خلاف ہوگا تو عذاب ہوگا. بھائی تو پڑھنے کا پھر فائدہ تو اسی وقت ہے جب آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے دیکھیں نا. آپ دنیا میں گھوم لیں، آپ آیات کائنات کو دیکھ لیں، آیات انفس کو دیکھ لیں، قرآن کو دیکھ لیں، آپ کو صاف نظر آئے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی حاکم نہیں، اور اس کے حکم کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری مخلوق مل کے بھی احکام بنا لے، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سب نے تباہی پھیلائی ہے. لیکن ایک نبی نے جو نظام لایا ہے، اللہ کا برحق، اللہ خود برحق، اللہ کا نبی برحق، اللہ کا نظام برحق، اس کو جب تک ہم پریکٹس اور فالو نہیں کریں گے نتائج نہیں ملیں گے. پر یہ آخری 2 آیات ہیں نا، 2 ہیں 3 ہیں سورہ بقرہ کی جس میں یہ فضیلت کی آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے، جو زبانی یاد کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. 2 کو کے لیے ہے یا 3 کو کریں؟ للہ ما فی السماوات ہے یا آمن الرسول؟ پہلے پورا رکوع کریں، ٹھیک ہے. ورنہ 3 آیات کم از کم آپ کو یاد ہونی چاہیے. للہ ما فی السماوات یہاں سے، ہاں وہاں سے رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بالکل وہاں سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جو سب سے میں آپ کو بتاؤں نا بہترین طریقہ ہے کہ آپ سنت نمازوں میں اس کو پڑھا کریں. سر میں نے شروع کیا جی، میں نے 1 سے سٹارٹ کیا. فجر کی نمازیں بھائی میں 1 یاد کر کے پھر دوسری کو ملاؤں گا انشاءاللہ، پھر تیسری کو ملاؤں گا انشاءاللہ رمضان میں. جزاک اللہ. بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یاد کیا ہوا اور وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. وہ آپ جی اپنی جی بات نہ کریں نا، بہت سارے پڑھتے ہوتے نا تو آج اس کو پریکٹس بھی کرتے ہوتے تو معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا. جی سر جی رات کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں ہے، لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے یہ. نہیں ہم انشاءاللہ رمضان میں عہد کرتے ہیں نا کہ سارے لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
آمین ثم آمین. جزاک اللہ اللہ. پاک سب کو توفیق دے یہ قرآن کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی بھی، اور آمین سب عمل کی توفیق دے پروردگار، اور آمین ہم لوگوں کے اس آمین عمل کو قبول کر لے. آمین ہم لوگوں آمین. سے کوئی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے پڑھنے میں، سننے میں، تو اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے. وہ ذات ہے معاف کرنے والی. بیماروں کے لیے بھی اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے، اور آمین تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے، اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. جو اس دنیا سے آمین رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے آگے کی منزلیں پروردگار آسان کرے، آمین آمین اور ثم ہم آمین. لوگوں کی جزاک توبہ کو قبول کر لے پروردگار. اللہ. آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.